وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مکمل کامل انسان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے سینے میں میرا محبت نہ ہو، جس کے دل میں میرا عشق نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ عزیز آپ کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، لیکن میرا یہ جو جان ہے مجھے اس سے زیادہ قیمتی نظر آتا ہے، یہ جان مجھے اس سے زیادہ قیمتی نظر آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم اس وقت تک جو ہے کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے سینے میں حضور کی محبت نہ آ جائے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ کو جو ہے اپنے جان سے زیادہ قیمتی سمجھنے لگا ہوں، آپ کو اپنے جان سے زیادہ عزیز جاننے لگا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جو ہے کامل مسلمان ہو گئے، زیادہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور ان سے محبت کرے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا جب حضور یہاں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور نے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے کسی اور کو نہیں بلکہ ہم جیسے گنہگار امتی کو یاد کیا، ہم جیسے گنہگار امتی کو یاد کیا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کے بھی موقع میں اپنی امت کو یاد رکھتے تھے۔ جب بھی آپ قربانی کرتے اللہ وبرکاتہ، سامعین اکرام اور جز حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کے ہماری اس محفل کا موضوع ہے کہ محمد کی محبت ہی ایمان کا اصل ہے، یعنی حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ یہ آج کے موضوع ہے۔ اصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل کا معنی ہوتا ہے بنیاد، اصل کا معنی ہوتا ہے جان۔ عمارت کی اصل کیا ہے؟ اس کی بنیاد۔ ہمارے جسم کی اصل کیا ہے؟ جان۔ کہ اگر عمارت کی بنیاد نہ دیا جائے تو عمارت ادھورا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں جان موجود نہ ہو تو ہمارا جسم کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب تک انسان کے عقیدے میں، انسان کے دل میں حضور کی محبت سب سے زیادہ داخل نہ ہو جائے تب تک اس کا ایمان کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے دعوے کے طور پر میرے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں جو قرآن و حدیث سے ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ حجرات سورہ نمبر 49 اور آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے لوگو، اپنی آواز کو اس نبی کے آواز سے اونچا نہ کرو اور ان کے سامنے ایسے بات نہ کرو جیسے آپس میں بات کیا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان برباد کر دیے جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ یہ خطاب اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ صحابہ اکرام سے۔ اور صحابہ اکرام کی جماعت کون ہے؟ دنیا میں نبی کے بعد سب سے بہترین جماعت جو ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اللہ ان سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ اگر بھلے سے تم سب سے افضل جماعت ہو نبیوں کے بعد، مگر تمہارا آواز حضور کی آواز سے اونچا ہو گیا تو ایمان برباد کر دیا جائے گا، عمل برباد کر دیا جائے گا۔ ذرا سے سوچئے کہ اگر حضور کی محبت دل میں ہو ہی نہ تو پھر ایمان قبول کس طرح کیا جائے گا، اعمال قبول کس طرح کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ فتح سورہ نمبر 48 اور آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے اس کا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت پر اور حضور پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور اللہ کی پاکی صبح و شام یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اللہ نے 3 چیز کا سلیقہ بتایا۔ پہلا کیا کرنا ہے انسانوں کو؟ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ کہ حضور کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تمہید ایمان کتاب کا نام ہے۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ایمان لانے کے بعد وہ حضور کی تعظیم اور توقیر نہ کرے اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو اللہ ایسی عبادت کو کبھی اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب ایسے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا، ایسے عبادت کو قبول نہیں کرے گا تو ایمان کہاں سے قبول ہوگا؟ اسی طرح فرمایا گیا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب آئیے حدیث شریف کی طرف میں آتا ہوں۔ حدیث شریف بخاری شریف کتاب الایمان اور حدیث نمبر 15 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر ایک چیز سے، یعنی اپنے مال و دولت سے، اپنے اولاد سے، حتیٰ کہ اپنے باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ آپ لوگ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں سنا، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں، آگے بڑھیے، عمل صحابہ کی طرف چلیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں کیا کیا تھا؟ ایک بل کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ لیا اور سانپ سے ڈسواتے رہے، مگر حضور کی نیند میں خلل نہ آئے اس لیے حضور کو جگایا نہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ صدیق اکبر کو اپنا جان دینا گوارا تھا، مگر حضور کی نیند خراب کرنا یہ گوارا نہیں تھا، یہ صرف اور صرف حضور کی محبت تھی۔ اس کے ایک اور طرف آگے جائیے تو جنگ احد میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک صحابی رسول ہیں، جب دوسری دفعہ حملہ ہوتا ہے تو یہ 70 زخم ان کو لگتے ہیں، 70 زخم انہیں لگتے ہیں اور ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور ایک مٹی کے ڈھیر پر چڑھ رہے ہیں اور حضور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ دماغ تو یہ کہتا ہے نا کہ وہ جائیں اور حضور کی جائیں دوا وغیرہ لیں، مگر وہ کیا گئے؟ وہ حضور کی طرف گئے اور فرمایا یا رسول اللہ اس کندھے پہ قدم رکھیے اور مٹی کے ٹیلے پہ چڑھ جائیے، ان کا جان چلا گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، لولاک والی صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، کہ حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ السلام علیکم۔